مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے آئی ڈی ٹی وی چینل کو، اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے ننھے مجاہد۔ لشکر اسلام کافروں سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہر مجاہد جوش جہاد کا اور شوق شہادت سے بھرا ہوا تھا۔ لشکر کا بڑا حصہ دو جماعتوں سے ترتیب دیا گیا۔ ایک جماعت مہاجرین کی تھی، ان کے جھنڈے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھے، اور دوسری جماعت انصار کی تھی، ان کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں حصوں کے یہ جھنڈے سیاہ رنگ کے تھے۔ لشکر کا ساقہ یعنی عقب کا جھنڈا حضرت قیس بن ابی مصعب بن عمیر بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 313 مجاہدین پر مشتمل یہ اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے باہر نکلا۔ اس لشکر میں صرف 70 اونٹ اور 3 گھوڑے تھے۔ 3 سواروں کے لیے ایک اونٹ مقرر کیا گیا۔ ان 3 میں سے بھی ایک پیدل چلتا اور 2 اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، مگر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مدینہ کا حاکم بنا کر واپس مدینہ بھیج دیا گیا، اور ان کی جگہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی۔ باقی سب مجاہدین بدر کی طرف پیدل سفر کر رہے تھے۔ ابھی یہ لشکر صرف 1 میل ہی چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر فوج کا جائزہ لیا، اور اس میں سے جو زیادہ کم عمر تھے انہیں واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ اس لشکر میں بچے بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت اسامہ بن زید، حضرت رافع بن حدیج، حضرت برا بن عازب، حضرت اسید بن حزید، حضرت زید بن ارقم اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، تم ابھی بچے ہو، واپس چلے جاؤ۔ بچے خاموش رہے، ان کے دلوں میں جہاد کا شوق موجود تھا، ان کے ارادوں پر اوس پڑی ہوئی تھی، ان کے دل تڑپ رہے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے بے تاب تھے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جہاد پر جانے کا بڑا شوق ہے، خدا کے لیے ہمیں منع نہ فرمائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی بچے ہو اور بچوں پر جہاد فرض نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، لڑائی کھیل نہیں ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، تم ڈر جاؤ گے، بھاگ نکلو گے۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان دے دیں گے مگر میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، ہم دشمن سے ڈر کر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں، تمہارا جوش قابل تعریف ہے، لیکن یہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما برداری ہم پر فرض ہے، اگر ہم واپس چلے گئے تو ہمیں بڑا صدمہ ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں نیزے پر نشان لگاتا ہوں، جس کا قد اس نشان تک پہنچ جائے گا اسے جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ لے کر اس پر نشان لگایا اور بچوں کو ناپنا شروع کر دیا۔ بہت سے بچے نشان تک نہ پہنچ سکے۔ جب حضرت رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نیزہ لے کر خود ہی اپنا قد ناپنا چاہا، وہ نشان تک نہ پہنچ سکے، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، پھر وہ جلدی سے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور نشان تک پہنچ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میرا قد پورا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کی طرف دیکھا اور فرمایا، تمہاری یہ ہوشیاری تعریف کے قابل ہے جو تمہیں تمہارے شوق جہاد نے سکھائی ہے، اب تمہیں اجازت ہے، تم جنگ پر ہمارے ساتھ جا سکتے ہو۔
یہ سن کر حضرت رافع بن حدیج نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ ان کا قد چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا تو وہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ان کے رونے کا بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو نہیں، تم بھی ساتھ چل سکتے ہو۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گلے میں تلوار حمائل کر دی۔ اب ایک اور لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں عمیر سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر بچھاڑ دیا، یوں انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت مل گئی۔ اب غفرانہ کے دونوں بیٹے حضرت معاذ بن غفرانہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ دونوں کم سن تھے مگر تھے جوشیلے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے۔ دونوں نے دل میں ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ابو جہل کو جہنم میں پہنچا کر دم لیں گے، اس لیے وہ دونوں لشکر اسلام کے ساتھ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں بھائیوں کا جوش جہاد دیکھا تو انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا شمار کیا تو 313 ہوئے۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی زرہ نہ تھی، پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ تیر کمان بھی چند ایک کے پاس تھے۔ سواری کے لیے 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تھا اور دوسرا حضرت مقداد کا۔ 313 مجاہدین میں 80 مہاجرین تھے اور 233 انصار تھے۔ اس وقت ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، سب نے کنویں کے پانی سے وضو کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ مسلمانوں کو کافروں پر فتح دے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام اس جگہ پر واقع ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کا راستہ مشکل ترین گھاٹیوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 80 میل کی مسافت پر ہے۔ مسلمانوں کو جس سمت سے اہل مکہ کی آمد کی اطلاع ملی، اس طرف 2 خبر رساں بسنیبہ اور عدی کو روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لا سکے۔ اس دوران یہ قافلہ 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچ گیا۔ خبر رسانوں نے آ کر اطلاع دی، قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے اور فوجیں اتارنے کا حکم دے دیا۔ قریش جو بڑی تیاریوں کے ساتھ اور اسلحہ و ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکلے تھے، ان میں بڑے بڑے قابل ذکر سردار موجود تھے۔ ابو لہب جسے اس جنگ میں اپنے کارنامے دکھانے کا بڑا شوق تھا، کسی مجبوری کے باعث اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا، تاہم اس نے اپنی طرف سے ایک قائم مقام بھجوا دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ ابو لہب مسلمانوں سے خوف زدہ تھا، وہ اس جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر جب اہل قریش نے اسے غیرت دلائی تو اس نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب قریش مکہ نے اسے کہا کہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیج دے۔ ایک شخص ابو لہب کا مقروض تھا۔ ابو لہب نے اسے بلا کر کہا، اگر تم میری جگہ پر جنگ میں شریک ہو جاؤ تو میں تمہارا سارا قرض معاف کر دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص قرض معاف کرانے کے چکر میں اس جنگ میں شریک ہوا اور ابو لہب کی جان چھوٹ گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع ننھے مجاہد۔ تو انشاءاللہ اسی سے آگے ہم چلیں گے۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا حبل کے پجاری۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔